الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. آگے بڑھ جائیں ماشاء اللہ. جہاں میرا خالی ہے بولے بھی جمع ملے بولے تو بولے اللہ کہتے ہیں جہاں سے جو باہر ہے وہ جائے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ جل جلالہ وعمل والوں کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ لا شک لا ریب کتاب عطا فرمائی. فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے عمدہ کتاب اللہ جل جلالہ وعمل والوں نے ہم سب کو عطا فرمائی. اور فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کا بھیجا ہوا نظام ہے جو اللہ نے قرآن کی شکل میں دستور قانون ہم سب کو نصیب فرمایا. نزل به الروح الامین، اس کو لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. علی قلبک لتکون من المنذرین، اور ہم نے اس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے سارے عالم کو سمجھا دیں، بتا دیں، کیونکہ ساری انسانیت کی ہدایت وہ قرآن ہی میں ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، کہ ہم نے اس کو رمضان کے مہینے میں اتارا اور ساری انسانیت کی ہدایت اللہ جل جلالہ وعمل والوں نے قرآن مقدس کے اندر ہی رکھی ہے. تو سب کی ہدایت، چھوٹوں کی، بڑوں کی، امیروں کی، غریبوں کی، اور دنیا میں جہاں بھی لوگ بس رہے ہیں سب کی ہدایت اللہ نے قرآن مقدس کے اندر رکھی ہے. تو اس قرآن مقدس سے ہم سب کا، ہمارے چھوٹوں کا، ہمارے بڑوں کا، ہماری ماں اور بہنوں کا، سب کا تعلق قرآن سے ہو. یہ ہے اصل محنت، تاکہ ہم سب قرآن سے سب سے زیادہ نفع اٹھا سکیں. یہ فرمایا ہدی للمتقین، یہ ہدایت نامہ متقیوں کے لیے ہے، یعنی سب سے زیادہ نفع جو اس قرآن مقدس سے اٹھائیں گے وہ متقی لوگ اٹھائیں گے، نیک لوگ اٹھائیں گے. ویسے تو عام ہدایت ہے اس کی،
ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن سب سے زیادہ نفع قرآن مقدس سے وہ متقی لوگوں کو ہوگا۔ متقی کون ہے؟ متقی وہ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک بنانے کی محنت کرتے ہیں۔ تو نیک بنانے کا بہترین موقع اللہ نے ہمیں رمضان دے دیا۔ یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لوگوں ہم نے تم پر، ایمان والوں ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزوں کو فرض کیا۔ کیوں کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ اور تم نیک بن کر اپنی زندگی کو سنوارو۔ تو آسان اللہ نے اتنا کر دیا ہمارے لیے نیک بننا، اتنا آسان کر دیا، اور روزہ دے کر اتنا آسان کر دیا کہ اس سے زیادہ آسان شکل کوئی نہیں۔ اللہ نے رمضان کے روزے جو عطا فرمائے ہیں وہ ہم سب کو نیک کرنے کے لیے دیے، تاکہ ان روزوں کے ذریعے سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ اس لیے فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کا اور جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ اللہ نے قرآن مقدس رمضان المبارک ہم سب کو عطا فرمایا۔ اب سب سے زیادہ نفع ہمیں قرآن سے ہو جائے تو اس کے لیے روزے ہیں، نوافل ہیں، قرآن کا پڑھنا ہے، قرآن کا سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ سے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ایسی مبارک بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مقدس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کے مقام کو بڑھا دیں گے، اتنا بڑھائیں گے وہ دنیاوی اعتبار سے بہت کمزور ہوں گے اور وہ غلامیت کی زندگی گزار رہے ہوں گے، لیکن جہاں قرآن کو پڑھیں گے اللہ انہیں عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچا دیں گے۔ وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے مقام کو گرا دیں گے، یعنی اس قرآن کو نہیں پڑھیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ صاف کہہ دیا قرآن نے يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیں گے اور بہت سے کو گمراہ کر دیں گے۔ گمراہ کون ہوں گے؟ جو قرآن کو نہیں پڑھیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں بنائیں گے۔ تو قرآن کا اصل پیغام یہ ہے کہ یہ قرآن ہماری زندگیوں میں آئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو فوراً وہ عملی طور پر زندگیوں میں اترتا تھا۔ اس زمانے میں خوب پڑھا جا رہا ہے لیکن زندگیوں میں بہت مشکل سے آ رہا ہے اور نہ اس کی کوئی محنت ہے۔ اور زمانے میں سب سے اہم محنت یہ ہوتی تھی کہ قرآن کو سیکھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ۔ اس لیے مدینے میں آنے والے سے لوگ پوچھتے تھے لوگوں تمہارا قرآن کہاں ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں جا رہا ہے ہمارا قرآن۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بول رہے تھے تو کسی نے کہا کہ جا رہا ہے ہمارا قرآن۔ کہ بھائی قرآن چلتا ہے کہ ہاں جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ سب کا سب ان کی زندگی میں ہے، یعنی یہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ کسی نے پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فوراً جواب دیا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ ہاں ہم نے تو قرآن تو پڑھا ہے کہ جو قرآن میں اخلاق ہیں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، بس یعنی جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں وہ ہیں جو قرآن میں ہیں۔ تم نے قرآن پڑھ لیا تو سمجھو حضور کے اخلاق یہی ہے بس۔ اور میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اخلاق کی اعلیٰ چوٹی پر رکھا ہے۔ تو سب سے زیادہ زندگیاں اس وقت قرآن سے متاثر ہو رہی تھی، قرآن کو سمجھ رہی تھی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے فرمایا عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر اترا ہے اور پڑھ کر میں سناؤں؟ فرمایا کہ ہاں میرا دین یہ چاہتا ہے میں کسی اور سے سنوں۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، پڑھتے رہے جب پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہاں تک پہنچے پڑھتے تو فوراً جب دیکھا آنکھ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو لگے، یعنی قرآن کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا، صحابہ پر اتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورت پڑھتے کوئی تو صحابہ بے ہوش ہو جاتے۔ جنت کے بارے میں سورۃ طٰہٰ پڑھی جاتی تو جنت کی جو وہاں کی نعمتیں سنی جاتی تو اس کی خوشیوں میں صحابہ بے ہوش ہو جاتے۔
تو اس زمانے میں قرآن کو سمجھا بھی جا رہا تھا، پڑھا بھی جا رہا تھا اور اس کی 100% تبلیغ بھی ہو رہی تھی۔ اس لیے ذرا ہم سب نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن مقدس کو پڑھیں گے سر انشاءاللہ، اور اس کو سیکھیں گے بھی، سکھائیں گے بھی، تاکہ دنیا کے سب سے افضل ترین عالمی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ یہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بڑھیا انسان وہ ہے جو قرآن مقدس کو سیکھے اور سکھائے۔ ماشاءاللہ ایک محنت ہوئی، کوشش ہوئی، بچوں نے پڑھا، آپ نے سنا، تو ان سے طلبہ کی بھی، پڑھنے والوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی، اور آپ سب بھی اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ سب کو مبارکباد پیش کی جائے کہ آپ نے بڑی ہمتوں کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ سنا۔ سننے والے تو ایک تھے، آئے 12 بڑا چلے گئے، لیکن سننے والوں کی بھی کمال ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ پورے 30 پارے کھڑے ہو کر سنے۔ بعض بزرگ بھی ہیں اور 70 سال کے بڑے ہوئے، 60 سال کے بڑے ہوئے، ایسے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، اور انہوں نے پورا قرآن کھڑے ہو کر سنا۔ تو یہ بس یہ سمجھیے اللہ کی طرف سے دی ہوئی طاقت ہوتی ہے جس سے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، اور قرآن سے لگاؤ کی بات ہوتی ہے کہ آدمی سنتا ہے، نہیں تو کہاں آدمی کھڑا ہو اتنی دیر۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کا فضل ہے، کوشش ہوئی، محنت ہوئی، اور اللہ نے آج پورا بھی کرا دیا۔ پرسوں شروع ہوا تھا، آج کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا ماشاءاللہ۔ اسی طرح طلبہ نے ہمارے ماشاءاللہ کہیں کہیں قرآن سنائے، کتنے ہی قرآن پورے ہوئے، سب کی دعائیں ہوں گی آج۔ تو جتنے قرآن پڑھے گئے، سنے گئے، ان کی دعائیں ہوں گی۔ اب اس موقع پر ہمارے یہاں جمع ہونا یہ کوئی معمولی نہیں، پورے رمضان میں جو کچھ اتنا جہاں پڑھا گیا، طلبہ نے پڑھا یا ماں بہنوں نے پڑھا، انہوں نے کہلایا ابھی کہ بھائی ہمارے قرآن پڑھے ہوئے اتنے، ان کی بھی دعا کیا ہو جائے، ساتھ ہو جائے۔ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کی بھی دعا ساتھ ساتھ ہو جائے، اور جتنے قرآن پڑھے گئے ان کی بھی دعائیں ہوں گی۔ تو اس موقع پر ہم یہاں جمع ہوئے تو انشاءاللہ دعائیں بھی کیا ہوں گی، قبول بھی ہوں گی، اور پھر آئندہ کے عزائم بھی کریں۔ صرف رمضان کے لیے قرآن نہیں، سارے سال ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ قرآن پڑھتے رہیں، پڑھیں گے سب انشاءاللہ۔ جتنے طلبہ نے سنایا وہ بھی سب نیت کریں کہ انشاءاللہ سارے سال ہم قرآن پڑھتے رہیں، نوافل میں قرآنوں کا اہتمام کریں، اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے قرآن پڑھتے رہیں۔ ہمارے بزرگوں کا معمول تھا کہ وہ مستقل قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوانی کے زمانے میں ان کا حال یہ تھا، کاندھا سے دہلی پہنچتے تھے بنگلے والی مسجد، وہاں سے کاندھے سے نظام الدین پہنچتے پہنچتے ایک قرآن پورا کر دیتے۔ ایک دن کہنے لگے میں نکلا کاندھا سے دہلی، اور جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھا اپنی سیٹ پر اور میں قرآن پڑھ رہا تھا تو ایک غیر مسلم عورت سامنے بیٹھی تھی، تو وہ مجھے مسلسل پڑھتے ہوئے دیکھ رہی، قرآن پڑھ رہا ہے، تو دیکھتے دیکھتے کہنے لگی ہائے رام، اس کو کیا ہو گیا، اس کا تو منہ نہیں دکھ رہا جب سے کل بیٹھا پڑھ ہی رہا۔ اور فرماتے تھے کہ میں جاتا اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے نظام الدین تک پورا قرآن پورا ہو گیا۔ عام معمول تھا ایک دن میں ایک قرآن پڑھتے ہیں۔ رمضان المبارک میں 61 قرآن حضرت نے پڑھے کی مرتبہ، ایک رمضان میں کتنے قرآن؟ 61 قرآن حضرت نے پڑھے کی، اور یہ ایک بزرگوں کا نہیں بلکہ اکثر بزرگوں کے معمولات رمضان میں بڑھ جاتے تھے، لیکن اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ بھی وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے، یعنی عام دنوں میں بھی وہ ایک قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ ابھی کل حال ہی میں انتقال ہوا مفتی خالد صاحب کا سہارنپور میں، ان کا معمول تھا روزانہ، پرسوں ہی انتقال ہو، پرسوں ان کا انتقال ہو، روزانہ ان کا معمول تھا ایک قرآن پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں بھی لوگ موجود ہیں جو ہر روز کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ہم سے پورا نہیں پڑھا جاتا، 2 بارے 3 بارے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں آنے کو، جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے، اور آپ سب کا آنا بہت بہت مبارک۔ اب بچہ نعت پڑھے گا پھر انشاءاللہ کریں گے دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جو مصروف عشق نبی ہو گئی، وہ جو مصروف عشق نبی ہو گئی، وہ جو مصروف
وہی زندگی زندگی ہو گئی، بس وہی زندگی زندگی ہو گئی، اندھیروں میں ڈوبا ہوا کل جہاں، اندھیروں میں ڈوبا ہوا کل جہاں، مصطفیٰ گئے روشنی ہو گئی، مصطفیٰ گئے روشنی ہو گئی، ہم مدینے پہنچ تو گئے تھے مگر، ہم مدینے پہنچ تو گئے تھے مگر، دل بھرا ہی نہیں واپسی ہو گئی، دل بھرا ہی نہیں واپسی ہو گئی، اور آئے جب وہ حلیمہ کے گھر دیکھیے، آئے جب وہ حلیمہ کے گھر دیکھیے، دور ساری بے برکتی ہو گئی، دور ساری بے برکتی ہو گئی، اونٹنی بکریاں دودھ سے بھر گئی، اونٹنی بکریاں دودھ سے بھر گئی، ساری کھیتی ہری اور بھری ہو گئی، ساری کھیتی ہری اور بھری ہو گئی، عرش عالم جو پہنچے وہ معراج میں، عرش عالم جو پہنچے وہ معراج میں، عرش اعظم کی معراج بھی ہو گئی، عرش اعظم کی معراج بھی ہو گئی، جس نے ان کے طریقوں کو اپنا لیا، جس نے ان کے طریقوں کو اپنا لیا، اس کی ہر ادا قیمتی ہو گئی، اس کی ہر ادا قیمتی ہو گئی، عافیت بس نبی کے طریقوں میں ہے، عافیت بس نبی کے طریقوں میں ہے، ان کو چھوڑا تو حالت بری ہو گئی، ان کو چھوڑا تو حالت بری ہو گئی، وہ جو مصروف عشق نبی ہو گئی، بس وہی زندگی زندگی ہو گئی، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا،
میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا، الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بری، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق رتبہ تیرا، آفاق پہ سامعی، آفاق پہ سامعی، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، اچھی باتیں ہمیشہ بتاتے رہے، اچھی باتیں ہمیشہ بتاتے رہے، نیک رستوں پہ سب کو چلاتے رہے، نیک رستوں پہ سب کو چلاتے رہے، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، لوگ باتیں بناتے اڑاتے رہے، لوگ باتیں بناتے اڑاتے رہے، آپ اپنے فرائض نبھاتے رہے، آپ اپنے فرائض نبھاتے رہے، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، کون سا کام اچھا ہے کیا ہے برا، کون سا کام اچھا ہے کیا ہے برا، سب کو تفصیل سے خوب سمجھا دیا،
سب کو تفصیل سے خوب سمجھا دیا، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، ان کا پیغام تو عام تھا۔